السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش میں جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو عظمیٰ گرین سٹی اسلام آباد کے نام سے آج کل وفاقی دارالحکومت میں قائم ہے اور ضلع اٹک کے ایک علاقہ کنیال ہے موضع، اس کا کہہ کے عوام کو اسلام آباد میں لوٹنے کا ایک لائسنس جاری کروا رکھا ہے۔ اس آفس میں وہ مختلف نوعیت کی فائلز کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے جنابہ عظمیٰ صاحبہ کی مہارت تو جیل سازی کی ہے ہی ہے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مہارت اس شخص کی ہے جو دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسے جعل ساز اسے بھی تلاش کر لیتے ہیں اور وہ بھی ایسے جعل سازوں کو تلاش کر لیتا ہے اور اپنا ڈیرا کرائے پہ دے دیتا ہے اور عوام کو لوٹنے کا ایک قسم کا لائسنس جاری کر دیتا ہے۔ اور وہاں پہ اسی ڈیرے پہ پہلے جیلی سوسائٹیوں کے پروگرام کروائے۔ اس جیلی سوسائٹی، یہ جو عظمیٰ گرین سٹی ہے، اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے اس کا کیا نام تھا اور اب اس کا کیا نام ہے، اور یہ پہلے کہاں پہ قائم تھی اور اب کس جگہ پہ ٹھیکہ لے کے عوام کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ باکر صاحب جو عوام کو لوٹنے کا ڈیرا فراہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے اس ڈیرے پہ آپ فنکشن کریں، لوگوں کو بے وقوف بنائیں، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کریں اور مجھے کرایہ دیتے جائیں۔ اسی ڈیرے پہ یہ ایک نکر پہ لگا بورڈ ہے عظمیٰ گرین سٹی کا، سیم اسی جگہ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ کہ ٹیولپ انکلیو کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے۔ صرف سکن تبدیل ہوئی ہے، بورڈ وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، یہاں تک کہ وہ سیڑھی جس پہ چڑھ کے یہ سکن لگائی جاتی ہے وہ بھی اسی جگہ پہ قائم ہے، اس سیڑھی کو بھی ہٹایا نہیں گیا۔ اب عظمیٰ گرین سٹی کا بورڈ اترے گا، ہو سکتا ہے کل کوئی اور جیلی سوسائٹی کا وہاں پہ بورڈ اویزا ہو جائے۔ آپ کو عظمیٰ گرین سٹی کا جو پروگرام ہوا اس کی میں تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے ریڈ کارپٹ اور یہ سارا شوشہ بنایا گیا۔ عظمیٰ اگرچہ چاہتی ہوگی کہ میں صحیح کام کروں، لیکن اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ صحیح کام کرنے کے پیسے نہیں ملتے۔ عظمیٰ صاحبہ، جیل سازی میں پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں یا باکر نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ قائم تھا اس کا آج کیا حال ہے۔ میری اداروں سے گزارش ہے کہ جہاں آپ جیلی سوسائٹیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ایسے جعل سازوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ان جیل سازوں کو بھی ضرور ساتھ رکھنا چاہیے جو یہ سارا کچھ فراہم کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے، جس جیلی سوسائٹی کی وہ فائلیں فروخت کر رہی ہے، اس مارکیٹنگ کمپنی سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہو، کس کی فائلیں سیل کر رہی ہو اور کس طرح سمندر پار پاکستانیوں اور عوام کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اگرچہ ابتدا میں سارے ادارے ان کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، ایسے لوگوں نے لوگوں کو گھیرا ہوتا ہے، لوگوں کو سونے خواب دکھائے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے 1 کروڑ کے 5 کروڑ بن جائیں گے، لیکن جب تک وہ 5 کروڑ بننے کا وقت آتا ہے اس وقت تک سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ کئی مثالیں ایسے جیل سازوں کی میرے سامنے ہیں جس کے ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں، باقی بھی سلسلے وار انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہ کس طرح سے یہ جیل ساز عوام کو لوٹتے ہیں۔ عظمیٰ گرین سٹی نے اگرچہ کہیں کوئی قانونی کارروائی کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا، لیکن جیل سازی کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے قدم اٹھایا، ڈیلرز کو بلایا، لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، دور دراز سفر کیے، لیکن اس کا کیا حاصل ہے وہ آپ بہتر سے جانتے ہیں۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ جیل ساز کس طریقے سے
عوام کو لوٹتے ہیں اور عوام کو سہانے خواب دکھا کے ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو سستا گھر دیں گے انتہائی مناسب قیمت پہ، لیکن وہ گھر پتہ نہیں کب خواب میں یا اگلے جہان ہی جا کے ملتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ڈسے ہوئے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں اور انصاف کی توقع کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کو انصاف ملے گا لیکن شاید وہ وقت بہت دور ہوگا۔ اب عظمیٰ گرین سٹی کی مالک جو ہے عظمیٰ صاحبہ نے اگر لوگوں سے کروڑوں روپے اکٹھے کر لی ہیں جیل سازی کے ذریعے اور ان کو گلشروں میں اڑا دی ہیں، تو وہ کہاں سے آپ کو دے گی؟ وہ آپ کو واپس نہیں کر پائے گی۔ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ اس پروجیکٹ کو حقیقت کی طرف لے کے جاتی، وہ زمین خریدتی، متعلقہ اداروں میں رابطہ کرتی، اپلیکیشنز دیتی، منظوری کرواتی۔ ان کو اس طرح کے جیل سازوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، ان کو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ وہ کوئی بھی جگہ کرائے پہ لیں اور عوام کو لوٹنا شروع کر دیں۔ عظمیٰ صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ آپ نے پہلے کہاں سے یہ کام شروع کیا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے آپ کے ریٹس کیا تھے اور اب آپ کے ریٹس کیا ہیں۔ پچھلے 1 سال سے اگر آپ اس دھندے کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مزید کوئی جاری رکھنے کی آپ کو پرمیشن دے گا۔ پچھلے دنوں جو ضلع کونسل اٹک انتظامیہ نے آپ کے خلاف کارروائی کی، وہ لگے بورڈ اتار دیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ ساری تصویریں، وہ سارا کچھ جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا میں، اور میں ان اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ اب اس نے بند کر دی ہیں، اب صرف مارکیٹنگ کے ذریعے، اپنی مارکیٹنگ جو کمپنی اپنے آفس میں بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہی ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے فائلیں فروخت کریں اور بڑی مگر مچھوں کو اپنے ٹہرے میں لائیں، یعنی کہ اپنی جیل سازی میں پھنسائیں۔ تو ناظرین، جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے عظمیٰ گرین سٹی کا اسلام آباد میں ایک اچھا تاثر جا رہا ہے کہ خاتون ہو کے اتنا بڑا فراڈ، بڑی ہمت ہے اس خاتون کی۔ جہاں مرد ایسا فراڈ کرتے تھوڑے سے جھجکتے ہیں، لیکن عظمیٰ صاحبہ یہ اتنا بڑا فراڈ کرتے ہوئے ذرا جھجکتی بھی نہیں ہے، اور آفرین ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس کو پلیٹ فارم فراہم کیا۔ انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔